بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. وصدق رسولہ النبی الامی الکریم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما جلیل القدر علماء بزرگوں دینی بھائیوں اور طلباء عزیز اور برادران وطن، صرف ایک بات پر مجھے فوکس کرنا، کہ قرآن عظیم کتنی بڑی کتاب ہے. کتاب اس لیے عظیم ہے کہ لانے والا اور جس پر نازل کیا گیا وہ عظیم ہے. چنانچہ رامائن میں نراشنس کا تذکرہ کیا ہے.
اور ابھی جو ترجمہ ہو کر اس کی باتیں آئی ہیں اس میں یہ پروو کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پرانے کتابوں میں بھی ملتی ہے، رامائن میں بھی ملتی، کہ نراشنس آنے والے ہیں، ایک کتاب لانے والے ہیں، بائبل میں بھی ملتی، انجیل میں بھی ملتی، قرآن کریم یونیورسل اور یونیک کتاب ہے۔ یہ مسلمانوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ ہماری کتاب ہے۔ قرآن تو سمندر ہے اور سمندر سے مسلمان بھی فائدہ اٹھائے اور ہندو بھی اٹھائے اور عیسائی بھی اٹھائے اور سکھ بھی اٹھائے۔ اور اس کی دلیل قرآن میں فرمایا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ ناس کا ترجمہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، او پیپل، لوگوں میں ہم بھی آ گئے، دوسرے بھی آ گئے، پورا ورلڈ آ گیا، پورے ورلڈ کی کتاب ہے قرآن۔ قرآن کریم ایڈریس آل دی پیپل آف دی ورلڈ۔ ابھی الحمدللہ ہر زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ ملتا ہے۔ اگر قرآن نہ پڑھیں ہم تو وہ حضرات جو قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کریم کے ٹرانسلیشن پڑھیں، ان کو راستہ مل جائے گا، انشاءاللہ ان کو منزل مل جائے گی۔ دوسری خصوصیت قرآن کریم کی یہ ہے کہ یہ فائنل بک ہے، اور اللہ کی طرف سے اور کوئی آسمانی کلام اور کتاب قرآن کے بعد نہیں آئے گا، نہ دین نیا آئے گا۔ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اتنی طاقت اور اتنے مسائل اللہ تعالیٰ نے بھر دیے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی کویشچن قرآن سے حل ہوگا۔ We don't need after Quran and Hadith for any book. قرآن و حدیث کے بعد ہمیں کوئی کتاب کی ضرورت نہیں، ہمارے سب مسائل قیامت تک اسی سے حل ہوں گے۔ دو باتیں میں نے آپ کو سمجھائی۔ نمبر ایک، قرآن پورے عالم کی کتاب ہے۔ نمبر دو، دی لاسٹ بک
اتنی پاورفل کہ کوئی مسئلہ یہ مجمع میں سے مجھے پوچھے میں ابھی جواب دے، اور اگر میں معذور رہا جواب دینے سے، پیچھے علماء کا طبقہ بیٹھا ہوا ان سے پوچھیں وہ جواب دیں گے۔ ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا نے 21 سال جنگ آزادی لڑی ہے اور 21 سال ڈربن کے قید خانے میں بند رہے۔ قید خانے میں کیا کرتے؟ ان کے ساتھ ایک مسلمان تھے اسماعیل کتھرادہ، گجرات کے رہنے والے تھے۔ وہ بھی آزادی کی تحریک میں ساؤتھ افریقہ کی نیلسن منڈیلا کی پارٹی میں اور ان کے ساتھ۔ جب نیلسن منڈیلا تھک جاتے سوچتے سوچتے تو اسماعیل کتھرادہ سے کہتے اب میرے دل کے سکون کی کوئی چیز نہیں ہے قرآن کے علاوہ، تم میرے سامنے قرآن پڑھو، تم پڑھو گے مجھے سکون ملے گا۔ قرآن پڑھنے کی کتاب، قرآن سمجھنے کی کتاب، قرآن پورے عالم کی کتاب۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن عربی میں 1400 سال پہلے اترا۔ اب 1400 سال کے بعد تو زمانہ بہت چینج ہو گیا، بہت تبدیل ہو گیا۔ اتنے تبدیل شدہ زمانے میں 1400 سال پہلے کی کتاب کیا چلی؟ اب چھوٹی سی اس کو نوٹ کرو، 1400 سال پہلے بھی لوگ چاول کھاتے تھے، ابھی کوئی پتھر کھا رہے ہیں، ابھی بھی وہی چاول کھا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے وہی آفتاب تھا، وہی آفتاب اب بھی۔ اچھا اس بات سے تو آپ ایگری کریں گے کہ شانتی کی دنیا کو ضرورت ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا شرلوگ ہی ہے اوم شانتی۔ اب مجھے بتائیے کہ شانتی میسائل سے آئے گی کہ اللہ نے جو قرآن اتارا اس سے آئے گی؟ پورے قرآن میں شانتی، امن و امان کی بات کہی ہے، معاف کرنے کی بات کہی ہے، وطن دوستی کی بات کہی ہے، اطمینان کی کہی ہے، اور پیس آف مائنڈ یعنی دل کے اطمینان کی بات کہی۔ قدم قدم پر کہی۔ 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، ہمیشہ ہمارے نیو ویپنز اور نئے ہتھیار کا شو رکھا جاتا ہے۔
ہتھیار سے کیا ہوگا؟ تباہیاں آئے گی. ہتھیار سے کیا ہوگا؟ ہلاکتیں آئے گی. اگرچہ ڈیفینس ہمارا اچھا ہے، لیکن دوستو ہمیں بندوقوں کی ضرورت نہیں ہے اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے، ہمیں شانتی کی ضرورت ہے. کیونکہ شانتی سے دنیا آباد ہوگی اور ایٹم بم سے دنیا ہلاک ہوگی. ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بم پھینکے گئے تھے، آج تک اس کے اپاہج پریشان ہیں. جاپان والے امریکہ سے لڑ نہیں سکتے، چائنا والے امریکہ سے شاید نہ لڑ سکیں، لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے امریکہ میں داخلہ لیا ہے. آپ کو امریکہ کے ہر مال میں میڈ ان چائنا کی چیزیں پہلے ملے گی، میڈ ان امریکہ کی بعد میں ملے گی. امتوں کو محنت کرنی پڑتی ہے اپنی بقا کے لیے. یہ دیش مسلمانوں کے وجود کے بغیر ناقص ہے، اس کا نقشہ ہی انکمپلیٹ ہے. ہم آزادی سے پہلے بھی اس ملک کا حصہ تھے اور آزادی کے بعد بھی ہیں، اور دوران آزادی ہمارے 60,000 لوگوں کا خون بہا. تو ہم کو نقشے سے ایسا باہر نہیں کر سکتے جیسے بریانی میں سے پتے اٹھا کے پھینکتے. انڈیا کی بریانی کی خوشبو ہی ہم نے. اور دوستو، ایک آنکھ ہندو ہے اس دیش کی، دوسری آنکھ مسلمان ہے. اگر دیش کے چہرے کو چمکتا اور حسین دیکھنا چاہتے ہو، دونوں آنکھوں کو سلامت رکھو. اذان سے لوگ گھبراتے ہیں، بھائی اذان کیا ہے؟ اپنوں سے میں کہتا ہوں اذان کیا، پہلے وہ بتاتا ہوں، پھر غیروں کے لیے کیا ہے وہ بتاتا ہوں. تھوڑا میرا بیان واسٹ ہے. جاوید اختر ہندوستان کا سب سے بڑا ملحد اور بھگوان کو نہ ماننے والا، کہتے ہو کہ نہیں ہندی بھائیو؟ نہ تمہارے بھگوان کو مانے نہ ہمارے اللہ کو مانے. جھوٹی سچی کہانیاں فلموں میں لکھ کے لوگوں کو بے وقوف بنانے والا قرآن پہ گفتگو کیا کرتا ہے؟ اللہ پہ گفتگو کرتا ہے جیسے کوئی چوہا بلے پر گفتگو کرے. کہتا ہے خدا دکھا. میں نے کہا تو زندہ کس سے ہے؟ کہا آتما سے. میں نے کہا آتما دکھاؤ. یہ پتے ہل رہے ہیں، میں نہیں مانتا کہ ہوا ہے، آپ دکھائیے. اب ایک شعر پیش کرتا ہوں. تغیرات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا. علماء توجہ فرمائیں. تغیرات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا،
اور اڑا غبار تو ہم نے خدا کو دیکھ لیا. غبار کیوں اڑتا ہے؟ ہوا چلتی. ہوا چلاتا کون ہے؟ اللہ. ماننے پہ مجبور ہونا پڑے گا. قرآن نے 10 پارے توحید پر خرچ کیے. فرمایا قل هو اللہ احد، ایک ہی ہے اللہ. ماننا پڑے. اللہ صمد بے نیاز ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اس کو کیا کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کیا پینے کی ضرورت ہے؟ جو ہمیشہ کے لیے آیا. یہ ضعیف کا کام ہے کھانا پینا سونا. اور اللہ ہے بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا. نہ اس کو نیند آتی نہ اس کو اونگ آتی. وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا تھوڑی واسٹ بات کرتا ہوں. My dear friends, آج آئے ہیں آپ اذان سنیں گے، میرے ہندو بھائی بھی سنیں گے. تم سے مجھے اتنا پیار ہے جتنا میرے مسلمان بھائیوں سے پیار، کیونکہ تم برادران وطن ہو. رہ گئی میرے بھائیوں یہ نفرت جو ڈالی گئی ہے ہمارے اندر، یہ سیاسی لوگوں نے ڈالی ہے، ورنہ آپس میں بھائی چارہ ہے ہمارا. یہ اس دیش کی بیوٹی ہے، اس دیش کی سنسکرتی ہے کہ ہم مل کر رہیں. یہاں چھگن بھائی کا گھر ہوگا، پڑوس میں مستقیم بھائی کا گھر ہوگا. میں آپ کو ایک واقعہ سنا. ابھی تو ایجوکیشن بڑھ گیا نا، الحمدللہ. ہمارے یہاں بھی اسکول بھی چل رہا ہے اور مدرسہ بھی. اصل تو مدرسہ ہے. میں جو حضرات مدرسوں میں اسکول چلاتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بچوں کو ڈگری دلانا، ان کو ورلڈلی ایجوکیشن دینا، لیکن ان کو عقیدے کی تعلیم مقدم رکھنا. یہ دنیا کی تعلیم میں کہیں ہماری دین کی اصلی تعلیم مغلوب نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھو. دنیا کے دھندلکوں میں گم ہو جانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمیں ان راستوں میں اپنی آخرت کی تلاش ہے اور وہ دین میں ملے گا. اذان فرماتے ہیں، look at the words of اذان. فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. مولانا فاروق کو بہت شوق ہے اذان دینے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ان ملحدین کے گال پر تماچا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سمجھاتا لیکن اٹ ول ٹیک دی ٹائم. اذان میں ایک سینٹینس اور ایک ورڈ بھی
کسی کو تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے. بلکہ اذان کے بعد مسجدیں جس پر بی جے پی اور آر ایس ایس بلڈوزر چلانا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں ہندو دوستو آپ کھڑے ہو جاؤ. نہ تمہارے مندر کو ہم گرانے دیں گے، نہ ہماری مسجد کو تم گرانا. یہ سب سیاست ہے. ہم اس کے چکر میں آ جاتے ہیں. اپنی عقل کو حرکت دو. Think upon what they are saying to us. میں ذرا شعر پیش کرتا ہوں کہ سیاست کیا ہے. یہ سیاست فسادات کی اور کب تک رچی جائے گی. اور اگلا مصرع دیکھیں. ہم کو بے بس کیا جائے گا، ان کو تلوار دی جائے گی. یہ سیاست فسادات کی. سچر کمیٹی کا ایجوکیشن کا رپورٹ آیا کہ مسلمان ایجوکیشن میں بیکورڈ ہیں. اب یہ پسماندگی کیوں ہے؟ ارتقاء کے سبھی راستے بند پہلے کیے جائیں گے. بعد میں ساری پسماندگی ہم سے منسوب کی جائے گی. یہ سیاست فسادات کی. یہ غزل جب کہی گئی تو اٹل بہاری واجپئی بھی موجود تھے اور منموہن سنگھ بھی موجود تھے. اگلا شعر سنیں. اے میرے ملک کے منصفوں، کچھ تو اپنی زبان سے کہو. میرے اسلاف کی یہ زمین کب میرے نام کی جائے گی. یہ سیاست فسادات کی. ایک کتھاکار ہیں مراری باپو، پورے ملک میں ان کی کتھا مشہور ہے. تھوڑے سیکولر. ملک میں ہمیں سیکولر ہونے کی ضرورت ہے. کہاں؟ جس گاؤں میں رہتے ہیں کاٹھیا واڑ کی طرف، وہاں ایک مسجد ہے گاؤں میں. مسجد سے روزانہ اذان کی آواز آتی، مائک لگا ہوا. آج مولوی انیس کا مائک ٹھیک ہے، اللہ کا فضل. اچانک مائک بند ہو گئے. 2-3 دن تک مراری باپو پریشان رہے. کتھا کرنے والا. چوتھے دن مؤذن صاحب کو بلایا کہ بھئی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ کہا مائک بگڑ گیا. جیب میں سے پیسہ نکالا، کہا نیا مائک لے آؤ.
صاحب آپ کو کیا فائدہ ہے مائک سے؟ فرمایا یہ مائک کی آواز سن کر تو صبح میں بھجن کرتا ہوں اور کیرتن کرتا ہوں اور پرارتھنا کرتا ہوں، اس سے تو اٹھتا ہوں۔ اور ہمارے گاؤں میں رحمتیں ہیں، پرکاش ہے۔ جب اس کو اعتراض نہیں، آپ کو کیا مائک اتروانے کا؟ اور یاد رکھو، مائک میناروں سے اتارنے والوں، پوری دنیا سے مائک نکال دو لیکن اذان بند نہیں ہو۔ ہم مائک کے محتاج نہیں ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ نہ تمہاری بنتی کریں، ہاں قانونی لڑائی ہم لڑیں گے، عدالت کے دروازے کھلے ہیں ہمارے لیے۔ سپریم کورٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ مدھیم آواز کے ساتھ اذان دینے میں کوئی پرابلم نہیں۔ ڈاکٹر برنارڈ شو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ سخت دشمن۔ He was an anti-Muslim journalist۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آئندہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جنگ ہوگی، دھرموں کے ساتھ ریلیجن کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹکرائے گی، ٹیکنالوجی جیت جائے گی، ریلیجن اور دھرم ہار جائیں گے۔ میری تحقیق کے مطابق کوئی ریلیجن باقی رہ جائے گا تو وہ اسلام ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام میں جو باتیں بیان کی ہیں ٹیکنالوجی اور سائنس سے بہت آگے ہیں۔ چھوٹی سی بات بتاؤں، مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا فلسفہ تو بہت لمبا ہے، اس لیے اس کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر اگر عقیقہ نہیں کرنا ہے تو اسی دن نام رکھنا۔ عقیقہ کرنا ہے 7ویں دن تو 7ویں دن نام بھی رکھیں۔ نام کیسا رکھنا چاہیے؟ یہ بمبئی کے رنڈوا جیسا کہ خود بھی سمجھ میں نہ آئے؟ ان کو دیکھ کے نام مت رکھو، میرے رسول کے صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، ان کے برکت والے نام رکھو تاکہ یہ آنے والی ہماری نسل دیندار بنے۔ ان کو پیسہ ملے نہ ملے کوئی غم نہیں ہے، لیکن یہ دیندار رہے بہت ضروری ہے، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے۔ سورت میں ایک مسجد ہے بالکل ہندو بھائیوں کے الگ، فساد بہت سخت ہو گیا ہے، ایک بھی آدمی وہ محلے میں جانے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ محلے والوں نے کہا، وہ سب غیر مسلم تھے، یوں کہا you can perform every نماز in your masjid, no there is no problem، مسکنسیپٹ کچھ بھی نہیں، you can perform the salah, you can come، لیکن کرفیو لگا ہوا ہے۔ اور ہماری امت بھی ایسی کہ کرفیو لگتا ہے تو مسجد میں دوڑتے ہیں، اور کرفیو ختم ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اپنی بھی کمزوریاں ہیں۔ اب مسلمانوں کو فکر ہوئی کہ ہماری مسجد کو جلا دیں گے،
ختم کر دیں گے کیا ہوگا؟ بڑے بڑے ہندو لوگوں نے کہلوایا مسلمان ٹرسٹی کو، چابی ہم کو دے دو، چابی بھجوا دی۔ بھائی کیا کرو گے؟ کہا روزانہ مسجد کو دھوئیں گے، مسجد میں بہترین خوشبو لگائیں گے، اور باہر کے حصے میں بیٹھ کر ہم اپنی پرارتھنا کریں گے اور تمہاری مسجد کی حفاظت۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے پاسباں مل گئے حرم کو صنم خانے سے۔ کس سے اللہ دین کا کام لگا؟ اور مسلمانوں کے علاقے میں مندر تھا تو مسلمانوں نے ہندوؤں سے کہلوایا تمہارا مندر تمہارے ہاتھ سے اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا کہ ہمارے پاس محفوظ۔ یہ ہمارے دیش کی سنسکرتی بھائیوں سمجھ رہے ہیں۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن گھڑی بھی ایک چیز ہے، اس پر دیکھتے رہنا پڑتا ہے۔ ایک جگہ ایک مقرر نے آنکھ بند کر کے تقریر شروع کی، سامنے جو حضرات بیٹھے تھے وہ پریشان تھے کہ کب ختم کریں گے، تو انہوں نے گھڑی کا ڈائل آگے کیا اور یوں سامنے مقرر کے رکھا، لیکن ان کی آنکھیں بند تھی، وہ بولتے ہی رہے۔ میری آنکھیں کھلی، میں دیکھ رہا ہوں۔ اب قرآن کی عظمت سے متعلق کہ یہ کتنی گریٹ کتاب ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیسا چینج کرتا ہے قرآن، ہاؤ چینج دی پیپل، ہاؤ چینج دی ہارٹ آف دی مومن۔ موریشیس میں ہمارے شیخ الشیخ حضرت مولانا الشاہ غلام حبیب صاحب نقشبندی چکوالی رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ اترے، کوئی معرفت کوئی پہچان نہیں۔ ساتھیوں سے کہا کوئی مسجد میں چلتے ہیں، کیونکہ حضرت ہوٹلوں میں تو رہنے کے عادی تھے نہیں، تو مسجد جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، وہ ایک مسجد میں لے گیا، جاتے ہی وہاں بورڈ دیکھا، متولی حضرات کا اعلان ہے۔ اعلان یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں بغیر اجازت ٹرسٹ کے بیان نہیں کر سکتا، اور حضرت کی عادت یہ تھی کہ جہاں جاتے تھے وہ بیان شروع کر دیتے، قرآن لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، قرآن پہ ہی بیان کرتے، اور قرآن کریم پہ عبور اتنا تھا کہیں سے بھی آپ آیت پڑھو وہاں سے بیان کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 3.5 سے 4 گھنٹے کے اندر تراویح ہوتی تھی۔ اور جو بہت تیز تراویح پڑھاتا تھا اس کو نماز کے بعد ہدیہ دے کے دوسرے دن گھر پر آرام کرنے کی نصیحت فرما۔ بھائی قرآن کوئی چوپڑی تھوڑی ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب، اسی شان کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ایک بات سمجھو، آج قرآن کریم کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مکتب میں، مدرسے میں، احیاء سنت میں۔ 3 طلبہ نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، یہ پھل دیا امت کو، اب یہ زندگی بھر خدمت کریں گے۔ وہ انگریزی تقریر میں کہا تھا، Best amongst you is that person who became Hafiz, who learned the knowledge of Quran, then he spread the Quran.
then he teach the Quran to the people throughout the life. तुम में बेहतर वो है जो कुरान करीम सीखे, सीखने के बाद दुनिया के कारोबार को छोड़कर ये बेहतरीन कारोबार में लग जाए, मरते दम तक कुरान करीम की तालीम देता रहे, खाने की फिक्र न करे, तो अल्लाह की किताब की फिक्र कर, अल्लाह तेरे रोजी की फिक्र कर. भैंस कौन सा कमाती है, लेकिन रोज कितना उसको चारा खिलाते हैं कि गंदगी उठाते उठाते लोग थक जाते, इतना खा रही है. सांप कौन सा बिजनेस करता है, लेकिन क्या सांप भूखा मरा है? सांप की उम्र सबसे ज्यादा है. अरबी में सांप को हय्यतुन कहते हैं, और हय्यतुन इसीलिए कहते हैं कि उसकी जिंदगी बहुत लंबी है. एक बालिश का सांप है, 1000 साल जिंदगी. मॉरिशियस उतरे वो ट्रस्टी का ऐलान देखा, एक ट्रस्टी साहब का लड़का जो है वो ग्रेजुएट हो गया. उन्होंने इमाम साहब को ऑर्डर किया, असर की नमाज में ऐलान कर, दुआ कर, मेरा बच्चा गवर्नमेंट से एजुकेशन हासिल करके ग्रेजुएट हुआ तो इसको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए. नमाज के बाद इमाम साहब ने चिट्ठी के चाकर और लकीर के फकीर उन्होंने दुआ की, अल्लाह ट्रस्टी साहब का बेटा ग्रेजुएट होकर गवर्नमेंट जॉब पर जा रहा है, अल्लाह उसको अच्छा गवर्नमेंट जॉब दिला, पर तनख्वाह इतनी अता फरमा जितनी कि मुझे ट्रस्टी साहब देते. क्या मेरे बच्चे का कैसे पूरा होगा, जैसे मेरा पूरा होता है. हजरत के पास गए अदब से परेशान, के हजरत तो बड़ा हंगामा हो जाएगा ना, नया मुल्क है, बिल्कुल अजनबी मुल्क, कोई जान नहीं पहचान नहीं. हजरत बयान के लिए मत खड़े हो जाना, हंगामा हो जाएगा, बड़े ट्रस्टी यहाँ ऐलान लिखा है ना. मैं क्या बयान, मैं तो कुरान सुनाता हूँ, क्या करें, नहीं करूँगा, बयान नहीं करूँगा. नमाज खत्म हुई, हजरत मिंबर पर बैठ गए, तो कुरान शरीफ लाओ, कुरान शरीफ लाए. लोगों को पूछा, भाई कुरान शरीफ सुनोगे, मैं चंद आयतें पढ़ूं. हजरत बड़े वजी शकील, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत. वहाँ यूनियन के अंदर एक जमात रहती है कोमोर की. कोमोर एक जजीरा है, वो जजीरे की ज्यादातर रिहाइश यूनियन में, वो भी एक जजीरा, ये भी एक जजीरा. वो कोमोर जो है उर्दू समझते नहीं, गुजराती समझते नहीं, उनको अंग्रेजी समझते नहीं, और वो कोमोर जबान बोलते हैं, या तो फ्रेंच या क्रेओल बोलते हैं. अब वो हजरत को देखा उसने कुर्सी पर वजाहत के साथ बैठे हैं, तो वो बैठ गया. फिर हजरत ने बेहतरीन कुरान पढ़ा, वो बैठा रहा. जैसे ही हजरत ने उर्दू में तकरीर शुरू की, वो काला उठा, वो उठा, दो काले किस्म का, ये लंबा काला कहाँ जा रहा है. हजरत ये उर्दू नहीं समझता. का नहीं समझता तो भी इसको बिठाओ. बैठा क्यों? हजरत नहीं समझ, कहना बिठाओ. बिठाया तो बयान के बाद बैत हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार हो गए. अल्लाह वालों की नजर का पड़ जाना जिंदगियों में तब्दीली पैदा करता है. कुरान सीने में आएगा तो जिंदगी तब्दील होगी कि नहीं होगी? हजरत ने कहा कुरान करीम सुनोगे? जवाब दिया तमाम ने, कुरान सुनने को कौन ना कहता है. एक रुकू पढ़ा हजरत ने, और फिर वो फ्रेंच वाला भी पड़ोस में बिठाया था, उसको पूछा कि अब इनको यूं पूछो कि ये समझे कुछ. तो समझने में तो उम्मत सिफर है.
علماء سمجھتے کہ علماء کا کام ہے. اگر نہیں سمجھے ہم تو کہ میں سمجھاؤں، ترجمہ کر دوں. ترجمہ کر، ترجمہ سمجھے. ارے بھائی خالی ترجمے سے بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یاد رکھو کہ بغیر حدیث کے قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. لازمی ہے حدیث شریف. اللہ نے رسول کو بھیجا اسی لیے کہ ان کو سمجھاؤ. ٹیکس نہیں سمجھ پائیں گے جب تک آپ شرع عمل سے نہ کریں. تو حضرت نے ترجمہ کر دیا، ترجمے کے بعد تفسیر بھی کر دی، پھر دعا فرمائی. سب نے دعائیں کی. وہ بیچارے ساتھی سوچ رہے تھے کہ اپنے ناشتے کا کیا ہوگا، صبح سے کچھ کھایا نہیں. حضرت سے ملاقات کی ان لوگوں نے. ایک نے کہا اس وقت دوپہر کا کھانا ہمارے یہاں، دوسرے نے کہا رات کو ہمارے یہاں، تیسرے نے کہا کل ہمارے یہاں، چوتھے نے کہا 8 دن تک تو آپ کو میرے گھر پہ رہنا ہے، روزانہ بیان کرنا ہے. سب حضرت سے بیعت ہوئے. 8 دن کا کھانے کا انتظام ہو گیا. حضرت مریدوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے. قرآن کسی کو بھوکا نہیں رکھتا. ایک رکوع میں 8 دن کا کھانا، پورا قرآن یاد کرو، زندگی بھر کھانا. کھانا کھانے کو کیا روتے ہو، بہت ہے. دونوں میں ایک آدمی کو ملنے گیا، بیمار پڑا تھا، بالکل 90 سال کی عمر، سٹھیا چکا تھا، بیڈ کے اندر نظر بھی نہیں آتا تھا. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہتا ہے بہت طبیعت خراب ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا. میں نے کہا آپ کا کورس پورا ہو گیا کھانے کا، 90 سال ہو گئے، اب ٹھٹھیا بن گئے، اب کیا کرنے کی؟ تو کہا کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ اللہ کرنے کا ٹائم، مسجد میں رہنے کا ٹائم ہے، رونے کا ٹائم ہے، اللہ سے مانگنے کا، مغفرت کا ٹائم ہے. تو میری بات وہ سنت پر چل رہی تھی. اب نام کے بعد تحنیک کریں. کیا کریں؟ تحنیک. تحنیک کس کو کہتے ہیں؟ کسی اللہ والے سے کھجور یا کوئی شہد وغیرہ لے کر ان کے منہ سے پھر بچے کے تالو میں چٹوانا. تو سائنس والوں کو سمجھ میں نہیں آیا 1400 سال. تو یہ کیوں کر؟ اب جو جدید سائنس آئی ہے، ٹیکنالوجی آئی، اس میں یوں بتایا کہ بچے کے دماغ کو اگر قوی کرنا ہے تو پیدا ہوتے ہی کوئی میٹھی چیز اس کے تالو میں لگا دی جائے، 80 سال تک دماغ صحیح رہے. صدیوں فلاسفی کی چنانو چنی رہی، صدیوں فلاسفی کی چنانو چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. تو آج احیاء سنت کے اجلاس میں اس انقلابی کتاب کو دلوں میں سجانے والے حفاظ کرام کا خیر مقدم کیا گیا. مدرسے کی کاروائی اہل لوہارا اور اطراف کے لوگوں کو سنائی گئی. یہ اس لیے کہ یہاں دین بھی پڑھائیے بچوں کو، یہ آپ کا ادارہ ہے، اور دنیا بھی پڑھائیے. دنیا عارضی اور وقتی ہے، دین ہمیشہ کام آنے کی چیز ہے. لہذا اپنے عقیدے، اپنی کتاب قرآن، اس کو مضبوط کیجیے. جب قرآن عظیم ہے، جب قرآن کی تعلیمات عظیم ہیں، تو
تو تعلیمات کا پڑھانے والا بھی عظیم ہے، اور جہاں پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی عظیم ہے، اور وہ مکاتب ہیں اور مدارس ہیں جہاں قال اللہ اور قال الرسول کے نغمے برابر بلند ہوتے ہیں۔ میں حضرت مولانا انیس الدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، طلبہ سے عرض کرتا ہوں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حفظ کے بعد نگرانی حفظ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سنتوں کی پابندی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنی وضاقتہ درست رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے کیا کتاب تیرے دل میں رکھی ہے، اگر تو اکرام نہیں کرے گا تو لوگوں سے اکرام کی امید مت رکھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذہاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ آج حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب نے اخکر کے لیے کچھ اشعار پیش کیا، اشعار نہایت عمدہ دے، ان کے قلم میں طاقت اور قوت عطا فرما۔ اے اللہ میری تعریف ہے، اللہ تو جانتا ہے میں کتنا گناہگار ہوں، اللہ کتنا خطا کار ہوں، اللہ میں تعریف کے لائق ہوئی نہیں، نہ تعارف کے لائق ہوں۔ اے الہ العالمین مجھے اس سے کوئی نسبت نہیں ہے، اللہ تو جانتا، لیکن یہ بندوں کی بات ہے، جیسا یہ چاہتے ہیں ایسا بنا دینا تیرا کام ہے۔ اے اللہ مجھے متقی پرہیزگار دیندار سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ ادارے کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ حضرت سید صاحب کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ جو حضرات اداروں سے محبت رکھتے ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما۔ اے اللہ جتنی عبادت گاہیں ہیں ہندوستان میں ان تمام کی حفاظت اور رکشا فرما۔ دیش میں رہنے والے تمام بندوں کی حفاظت فرما، ہمارے دیش کی رکشا فرما۔ اے الہ العالمین اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، حضرت مدیر محترم کی محنتوں کو قبول فرما۔ ان حفاظ کو کام کا بنا دے، کام لے لے، قبول فرما لے۔ ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ جس مدرسے کی چھت کے نیچے انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، اے اللہ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نواز دے۔ جیسے اہل لوہارا نے اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھا، آئندہ جانی مالی اپنے بچوں کے ذریعے سے یہاں مدرسے میں پڑھانے کے ذریعے سے تعاون فرما۔ اے اللہ میں طالب علم ہوں، طالب علمانہ گفتگو ہوئی ہے، اے اللہ علماء کا جمع غفیر ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے علوم سے لوگوں کو فیض یاب فرما، ان کی قدردانی نصیب فرما، ان کا احترام نصیب فرما۔ جہاں جہاں یہ کام کر رہے ہیں وہاں وہاں کامرانی عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ کام کا دن تھا لیکن دین کو بہت بڑا کام سمجھ کر جو حضرات یہاں ادارے کی حوصلہ افزائی، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے،
ان کے ایمان کو مضبوط فرما، مدرسہ سے محبت عطا فرما، جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔